اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اس مہینے میں 12 ربیع الاول کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دن ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس لیے اس دن کو مسلمان بڑی عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں بہت بری حالت میں دیکھا اور پوچھا، مرنے کے بعد تیرا کیا حال رہا؟ ابو لہب نے کہا، تم سے جدا ہو کر میں نے کوئی راحت نہیں پائی سوائے اس کے کہ میں تھوڑا سا سیراب کیا جاتا ہوں، کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 12 ربیع الاول کے دن پڑھا جانے والا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا، جس کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو 12 بہت بڑے فوائد سے نوازے گا۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور سورۃ کوثر کی فضیلت میں بہت زیادہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اور بہت سے سورۃ کوثر کے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن آج کا وظیفہ بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے پہلے آپ کو وہ 12 فوائد بتا دوں جو اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد وظیفہ پوری تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، آپ مقروض ہیں اور قرض اترنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور پیدا کر دے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوگی۔ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اپنے رزق کے خزانوں کو کھول دے گا اور ایسی ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ کا کبھی گمان بھی نہیں ہو سکتا، اور جو رزق آپ کو ملے گا وہ رزق خیر و برکت والا ملے گا، اس رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔ چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی نیک حاجت دلی مراد کو پورا فرما دے گا۔ اس کا پانچواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس کا چھٹا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی فرما بردار نہیں، آپ کا کہنا نہیں مانتی، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اس کا ساتواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، چاہے وہ بیماری چھوٹی ہے یا بڑی، تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس کا آٹھواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی یادداشت کمزور ہے یا پھر آپ کے بچوں کی یادداشت کمزور ہے، تو اس عمل کی برکت سے ذہنی طور پر وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ اس کا نواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر
آپ کے بچے کسی بری عادت میں مبتلا ہو چکے ہیں، کسی نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ اس کا 10واں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے، بات بات پر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں پیار و محبت ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اس کا 11واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے آپ نے بہت زیادہ علاج کروایا، بہت زیادہ وظائف پڑھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں، میرے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ اس کا 12واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت زیادہ انٹرویو وغیرہ دیے، آپ کی تعلیم بھی اچھی ہے، ڈگریز ہیں آپ کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی جاب کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا، تو میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے ایک ہی دن کے اس عمل سے جاب کا بندوبست ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وہ 12 فوائد ہیں جن سے اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا۔ ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ 12 ربیع الاول کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں۔ دوستو، یہاں میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ جتنا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں اس دن درود پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ دن پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ تو اس دن آپ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھتی جائے گی۔ تو آپ اپنی مرضی سے درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پورے دن میں اذان مغرب سے پہلے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، تو آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت فوراً آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسے دن زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کا دن ہمیں نصیب کیا۔ اس دن خوب درود پاک کا ورد کرے اور درود پاک کے ساتھ ساتھ جو وظیفہ، جو عمل میں نے آپ کو بتلایا، اس عمل کو بھی ضرور پڑھیں۔ پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر کیسے موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک 12 ربیع الاول کے دن یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔